الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج مجھے جس عنوان پر بولنے کو کہا گیا ہے وہ ہے اپنے گھروں کو جنت کیسے بنائیں۔ دیکھیے، ہم اس عنوان کو آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں چاہتا ہوں اور میری عادت بھی ہے کہ میں جب کبھی بھی ایسے اجتماع میں جاتا ہوں، بولتا ہوں، تو صرف میں بولتا ہی نہیں ہوں، جو سننے والے ہیں ان سے بھی کچھ سننا چاہتا ہوں، تو اور امید بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگوں سے انشاءاللہ آپ بھی کچھ بولیں گے انشاءاللہ۔ ذرا انشاءاللہ ضرور سنیں، انشاءاللہ ایسی آواز آنا، مجھے بات اچھی طرح سمجھ میں آئے، آپ کا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ۔ ایک مقرر کو جو طاقت ملتی ہے، جو انرجی ملتی ہے، وہ سامعین کی طرف سے ملتی ہے، سننے والوں کی طرف سے ملتی ہے۔ آپ لوگ اچھے انداز میں سنیں گے، ہم کو اچھے انداز میں بولنے کا دل کرتا ہے، ورنہ ایک روٹین کی طرح میرا ایک کام تھا، بھائی ذمہ دار بلائے، میں آیا، میرے کو جو یاد ہے میں بول دیا، چلے گیا، آپ لوگ بھی آئے، سن لیے، آپ کا کام تھا، سن لیے، چلے گئے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوا، تو پھر ایسے اجتماع ہم ہزار بھی سنیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم اجتماع میں کبھی بھی آتے ہیں، کوئی تقریر سنتے ہیں، تو یا تو ہمارے عمل میں اضافہ ہونا یا ہمارے علم میں اضافہ ہونا۔ بس خالی آگے سن لے کے چلے گئے بولے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ دونوں چیزوں میں اضافہ کرنے کی نیت سے یہاں پر بیٹھنا ہے۔ اگر ہمارا عمل نہیں ہے، جو سنے اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے عام طور پر اجتماع کا جو ماحول بن گیا ہے، اجتماع سے زیادہ فائدہ نہیں، جس وجہ سے نہیں ہو رہا، اس میں سے ایک وجہ یہ ہے، مثال سے سمجھاتا ہوں بھائی، آپ کبھی فنکشنوں میں جاتے نا، شادیوں میں، ولیماؤں میں، دعوتوں میں جو جاتے نا، جانے کے بعد ہم جب کبھی بھی کسی دعوت میں جاتے ہیں، فنکشن میں جاتے ہیں، ماشاءاللہ میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہے، آپ بھی ذرا غور کرو ان باتوں پر۔ جب کبھی بھی کسی فنکشن میں جاتے، دعوت میں جاتے، واپس آنے کے بعد اگلے 8 دن تک اس دعوت کے بارے میں کسی نہ کسی سے بات کرتے کہ نہیں کرتے؟ بولو بھائی، یا میں تو کبھی دعوت میں جاتے نہیں، آپ لوگ جاتے نا؟ جاتے تو ہاں بولو، نہیں تو نہیں بولو، بس کچھ بھی بولو نہیں۔ فیاض بھی ہم دعوت میں گئے نہیں ابھی تک، بولے تو چلو کوئی بات نہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ کیا بات کرتے ہوں گے دعوت میں جا کے آ کے؟ جی بولو۔ ہاں، بریانی اچھی تھی ماشاءاللہ، صحیح بولے بھائی۔ دلہے کا کپڑا اچھا تھا، دلہن کا سٹیج اچھا تھا، بریانی اچھی تھی، میٹھا اچھا تھا، یا نہیں تو کچھ لوگ اچھا نہیں ہے، سو لوگ اچھا نہیں تھا بھائی، کچھ بھی اچھا نہیں تھا، سب اچھا تھا، لیکن ویٹر ہم برابر ٹائم پہ لا کے نہیں دے رہے تھے، ہے نا؟ کچھ تو بھی بولتے، دعوت میں نہیں ایسے لوگوں کو بولتے ہم لوگ، انہوں نہیں پوچھے تو ارے کتنی اچھی دعوت تھی جی، تم آئے نہیں کیا جی، بات کرتے، انہیں نہیں پوچھے تو بھی بات کرتے۔ اب ایسے اجتماع میں جب آتے، یہ اجتماع میں جو بھی 1 گھنٹہ آپ سنتے، اس کے بارے میں بھی ایسا اگلے 8 دن تک کبھی بات کرتے کیا؟ ہے نا بھائی؟ یہ باتیں نہیں ہوتی اکثر، تو ایک رسمی طور پر خالی آئے گئے تو نہیں چلتا، پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کا بھی آپ جو آئے، اس کے بارے میں بھی مطلب آپ کیا سنے، کیا سمجھے۔ جو تمہارے بھائی آج اجتماع میں نہیں آئے، جو تمہاری بہنیں آج نہیں آئی، ان لوگوں کو بھی اگلے 8 دن تک ہو یا اگلے سال تک ہو، جب بھی یاد آئے باتیں بولتے رہنا۔ فلاں مول صاحب آئے تھے، فلاں اجتماع میں ہم گئے تھے، قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بول رہا کہتے، حدیث میں اللہ کے رسول کی بات یہ ہے کہتے جی، ایسا عمل کرنا کہتے جی، یہ غلط ہے کہتے، یہ صحیح ہے کہتے۔ بولنا کہ نہیں بولنا؟ بولے تو فائدہ ہوتا، نہیں بولے تو کیا فائدہ ہوتا؟
بولنا، یہ بولنے کی عادت ڈال لینا میرے بھائی. بولنا بولے تو وہ کب بولیں گے؟ سنے سو بات یاد ہے تو، ہے نا؟ یاد رہے تو بولیں گے، یاد نہیں ہے تو نہیں بول سکتے. اچھا یاد کیسا رہتا؟ اچھا سنیں گے تو غور سے یاد رہے گا انشاءاللہ. تو اس لیے توجہ کے ساتھ سننا ہے، توجہ کے ساتھ بیٹھنا ہے. جو بھی یاد کرے اللہ کی بات، اس کے رسول کی بات دوسروں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم لوگ تو دور سے سفر کر کے 150 کلومیٹر دور سے سفر کر کے آپ کے پاس آئے، ہم بولیں گے چلے جائیں گے، لیکن ان باتوں کا فائدہ تب ہوگا اگر آپ کے گھر والے آج اجتماع میں نہیں ہے تو گھر جا کے آپ کے گھر والوں کو سنانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے رشتہ دار نہیں آئے تو ان لوگوں کو سنانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہمارے خواتین ہیں، پورا دن ان کو جب بھی ٹائم ملتا ماشاءاللہ بہنوں کو، امی ان لوگوں کو فونا کرتے ہوئے باتاں کرتے رہتے. ان کے ڈسکشن میں بھی کبھی بھی آپ سنو، میں ہمیشہ بولتا ہوں خواتین کے اجتماع زیادہ کرتے رہتا ہوں میں. میری ماں بہنیں آپ ذرا سوچو، ہر دن ہر عورت جس کی بھی شادی ہوئی ہے وہ اپنی بہنوں سے، اپنی امی سے، میکے والوں سے، خالیرے پھوپھیرے بہنوں سے فونا میں بات تو کرتے، لیکن 1 گھنٹے کی اگر ان کی کال ریکارڈنگ نکال کے سنیں گے، وہ خود آپ خود سنو میری ماں بہنوں، وہ 1 گھنٹے کی کال ریکارڈنگ میں اللہ رسول کی باتیں کتنی ہوتی ہوں گی؟ قرآن حدیث کی بات 1 گھنٹے کی کال ریکارڈنگ اگر ریپیٹ کر کے سنیں گے تو ایک بات بھی نہیں رہتی اس میں. فنکشنوں میں ملتے، اجی پھپھو اچھے ہے کی، اجی خالہ اچھے ہے کی، لمبی گفتگو چلتی، لیکن ایک بھی حدیث وہاں پر بیان ہوتی نہیں ہوتی. تو مطلب ہم کیا سمجھے؟ ارے دین یہ بول لینے کے باتیں نہیں ہوتے بھائی، خالی مولانا لوگ آ کے بول لینے کی باتیں ہیں، ہم بولنے کی باتیں نہیں ہوتے، ایسا سمجھ لیے ہم لوگ. کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں. دین کی باتیں، اللہ رسول کی باتیں صرف مولانا، مول صاحب، عالم صاحب یہ جو بولیں گے، آپ نہیں بولیں گے کیا؟ سب کو بولنا ہے کہ نہیں ہے؟ سب کو بولنا ہے، سب کو بولیں، سب ہم لوگ بولنے والے بنیں گے نا، ہمارا معاشرہ سدھرتا میرے بھائی. ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں وہ ختم ہوں گی جب ایک دوسرے کو ہم بولنے والے بنیں گے. تو انشاءاللہ آج جو بھی سنیں گے آپ ضرور سنانے والے بنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرما لے، اللہ ہمیں بولنے کی توفیق دے، آمین. چلیے گھر کو جنت کیسے بنانا؟ دیکھیے گھر کے تعلق سے اگر ہم لوگ قرآن نکال کر دیکھیں گے، قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کے تعلق سے کیا کہتا ہے؟ سورہ نحل آیت نمبر 80 اگر نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون کی جگہ بنا دی. دیکھو اللہ گھروں کے بارے میں بول رہا، گھر کو کون سی جگہ بنایا بول رہا اللہ؟ سکون کی جگہ. گھر میں گئے تو سکون ملنا. بولو اللہ کی بات جھوٹ تو نہیں ہو سکتی، اللہ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی. اللہ بول رہا ہے کہ تمہارے لیے گھر اس لیے بنایا تاکہ گھروں میں تمہارے کو سکون ملنا. اب مجھے بتاؤ اس قرآن کی آیت کے حساب سے کتنے مسلمانوں کے گھر سکون کی جگہ ہے؟ گھروں میں گئے تو کتنے لوگوں کو سکون ملتا ہے؟ اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو آپ ماشاءاللہ آپ میں سے اکثر لوگ آفس میں جاب کرنے والے ہیں. اگر آپ کو کسی دن آفس میں جانے کے بعد اگر یہ معلوم ہو جائے کہ بھئی آج ہاف ڈے ہے، دوپہر میں 1 بجے سے چھٹی ہے، چلے جاؤ، اگر یہ اعلان ہو گیا، کتنے لوگ خوشی سے گھر جانا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت کم لوگ. اکثر لوگ تو کیا سوچتے ہیں کہ بھئی چلو آدھا دن تو مل گیا، کہیں پارک میں گھومنے جائیں گے، ہے نا، کہیں ہوٹل میں کھانے کے لیے چلے جائیں گے، کہیں پر گھومنے چلے جائیں گے. گھر میں جانے کے لیے ٹینشن. آج گھر میں گئے تو لڑائی، گھر میں گئے تو جھگڑا، گھر میں گئے تو بچوں کا ٹینشن، بیوی کا ٹینشن، ماں کا، کسی کا بہرحال لڑائیاں جھگڑے ہمیشہ ہے گھروں میں. گھر سکون کی جگہ نہیں ہے آج اکثر لوگوں کی بول رہا ہوں میں، کیونکہ آج کل گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے میرے بھائی. الحمدللہ آپ کے گھروں میں سکون ہے تو بہت خوش نصیب ہے آپ، لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے، زمینی حقیقتیں یہ ہے آج شادی کے بعد زندگیاں جو سکون سے چل رہی تھی وہ بھی بے سکونی میں تبدیل ہو رہی ہے. اس لیے آج دیکھ رہے نا واٹس ایپ پہ اور یوٹیوب پہ کلپس بناتے ہوئے جتنے بھی لوگ شادی نہیں کرنا، شادی بولے تو ٹینشن، گھر بولے تو ٹینشن، شادی سے فراری اختیار کرو، ایسے باتیں سننے میں آئے. شادی کرنی ہے تو ٹینشن شروع ہو رہا ہے. لیکن میرے بھائی گھر کو
ایک سکون کی جگہ بنانا بولے تو کیسے بنانا. میں آج جو ٹائٹل ماشاءاللہ مذکر صاحب دیے تھے کہ گھر کو جنت کیسے بنائیں. اصل میں جنت ہے کیا؟ جنت کے جیسا گھر بننا بولے تو کیا جنت میں ہے کیا؟ اس کے جیسا گھر کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ سب سنتے ہیں ہمیشہ جنت میں کوئی تکلیف ہے؟ نہیں. جنت میں پریشانی ہے؟ جنت میں رونا دھونا ہے؟ جنت میں تکلیف؟ جنت میں پسینہ نکلنا؟ جنت میں ایک ہیبت کی زندگی گزارنا، بے سکونی کی زندگی گزارنا، ٹینشن کے ساتھ زندگی گزارنا، حسد کے ساتھ، لڑائی کے ساتھ، جھگڑوں کے ساتھ، ایسی زندگی ہے کیا جنت میں؟ جنت ایک سکون کی جگہ ہے. جنت میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی تکلیف نہیں، ہمیشہ جوان، بڑھاپا نہیں، بیماری نہیں، موت نہیں. جو مانگے وہ ہر چیز آنکھوں کے سامنے. تو ایک سکون کی جگہ اللہ جب جنت کو بنایا، ویسا ہی ہمارے گھر کو بھی ہم جنت کو بنانا. اچھا، جنت میں حسد بولے تو ایک بات یاد آئی میرے بھائی. دیکھو جنت میں نہ جسمانی بیماریاں ہوں گی نہ دل کی بیماریاں ہوں گی. دل کی بیماریوں میں جیسا کہ حسد ہے، جلن ہے، ہمیشہ ٹینشن ہے، جنت میں وہ بھی بیماریاں نہیں رہتی. جنت میں صرف سلام ہی سلام، سب خوش رہتے، ایک دوسرے کو دیکھ کے کوئی حسد نہیں ہوتا. مجھے بہت سارے فون کالز آتے، لوگ کیسے کیسے ذہن کے ہیں. دیکھو جنت کو بھی اپنے ذہن سے سوچتے رہتے. کچھ دن پہلے ایک عورت فون کری تھی، فون کر کے بولتی ہے مول صاحب میرے شوہر میرے کو بہت محبت کرتے، میں بھی میرے شوہر سے بہت محبت کرتی، لیکن میرے کو ایک ٹینشن ہے مول صاحب. کیا ہے جی ٹینشن بولے تو دیکھو جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ مرد کو حورا دیتا نا. جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ مرد کو حور دیتا. میں چاہتی ہوں کہ میرے شوہر کی محبت میرے کچھ ملنا، میرے شوہر کو حور نہیں ملنا. اس کی میں دعا کر سکتی کیا بول کے سوال کر رہی میرے سے. اس میں ایک حکمت کی بات بول رہا ہوں، میں مذاق میں بول رہا ہوں، لیکن آپ سوچو کہ میری ٹینشن ہے یہ، میرے شوہر جیسا دنیا میں مجھ سے محبت کر رہے، جنت میں بھی میرے چ رہنا، جنت میں بھی اس کو حور نہیں ملنا، میں اکیلی چ رہنا. میں بولا دیکھو جنت کے بارے میں ہم اپنی عقل سے نہیں سوچ سکتے. جنت کیسی ہے جی، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں آج تک کسی کان نے نہ سنا، کسی آنکھ نے نہ دیکھا آج تک. جنت کے بارے میں ہم دل میں تصور بھی نہیں کر سکتے جنت کتنی اچھی ہے. تو جنت میں جانے کے بعد یہ جو حسد ہے نا، اگر دنیا میں ایک مرد ایک عورت کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر لیا تو اس کو حسد ہوتا، جلن ہوتا، لیکن جنت میں جانے کے بعد وہ حسد بھی نہیں رہتی، وہ بیماری بھی نہیں رہتی عورت کو، اس لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بولا وہ حسد اس لیے ہے، سب خوش ہے، سب عورتیں بھی مکمل 100% خوش. جو بھی نعمت ان کو ملی اللہ خوش کر دیتا، جو مانگے وہ چیز اللہ تعالیٰ عورت کو بھی دیتا، جو مانگے چیز وہ مرد کو بھی دیتا. تو میرے بھائیوں آج ہمارے گھروں کے جو ٹینشنز ہے، پریشانیاں ہیں، ان سے نکلنا بولے تو کچھ چیزیں ہیں. ویسے تو ٹاپک اتنا لمبا ہے کہ میرے کبھی ایسے جو درس ہوتے نا، رمضان میں بہت زیادہ ٹائم ملتا، ایسے درسوں کو میں 2 گھنٹے بولتا ہوں، ایسے بیٹھ کے 2 گھنٹے کی لمبی تقریر کرتا ہوں، اس میں تفصیل سے پورے باتیں سمجھاتا ہوں. آج پھر بھی انشاءاللہ جو بھی اب ٹائم بچا ہے اس میں 8-10 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. پہلی چیز میرے بھائیوں، اپنے گھروں کو جنت یعنی سکون کی جگہ اگر بنانا چاہتے ہیں تو گھر کی شروعات، گھر کی بنیاد مضبوط رکھنا. ایک گھر بنا رہے بولے تو اس کی بنیاد مضبوط رکھتے ہیں. بنیاد مضبوط رہے تو چھت مضبوط رہتا، بنیادی اگر مضبوط نہیں ہے تو چھت مضبوط نہیں رہتا. تو اللہ کے رسول بھی جب گھر بنتا ہے ایک انسان کا، گھر کب سے بنتا؟ جب شادی ہوتی ہے تو وہاں سے گھر بنتا، نیا گھر بنتا. شادی ہوئی، میاں بیوی، پھر وہاں سے ان کا گھر، ان کے بچے، ان کی نسل، ان کا خاندان شروع ہوا. تو شادی سے نیا گھر بنتا. اللہ کے رسول شادی کے لیے کچھ مضبوط بنیادی چیزیں بتائے. 2 حدیثیں ہیں جس پر آج کم ہی عمل ہو رہا ہے، لیکن عمل کریں گے اس کے بہترین نتیجے نکلیں گے. عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، مرد 4 چیزوں کو دیکھ کر نکاح کرتا، 4 چیزوں کی بنا پر نکاح کرتا. اس میں سے ایک چیز مال، دوسری چیز خوبصورتی،
تیسری چیز خاندان، چوتھی چیز دینداری. اللہ کے رسول بولے کہ دینداری کو دیکھ کے نکاح کرو. سمجھ میں آ گئی بات؟ 4 چیزوں کو آج بھی دیکھ رہے ہیں ہم. کون کون سی چیزیں ذرا اب میں تم سے سننا چاہ رہا ہوں. پہلی چیز مال، دوسری چیز خوبصورت، تیسری چیز خاندان، چوتھی چیز دینداری. اللہ کے رسول کیا دیکھو بولے؟ دینداری. ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ زیادہ مالش نکلا دیکھو. مرد بھی مال ہی دیکھ رہا، عورت بھی مال ہی دیکھ رہی. دونوں کی طرف ٹینشن ہے آج. لڑکا شادی کرنا بولے تو کیا جاب کر رہا، کتنی پراپرٹی ہے، کتنے پیسے ہیں. باہر گیا بولے تو فیملی ویزا ہے کیا، اکیلا بیٹا ہے کیا. یہ تمام چیزیں دیکھ رہے. مرد کے اندر بھی مال دیکھا جا رہا، عورت کے اندر بھی. غریب بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی. کیوں؟ جہیز دینا پڑتا، کار دینا پڑتا، اتنے تولے سونا دینا پڑتا، اتنا پلاٹ، اتنی زمین لکھ کے دینا پڑتا. یہ نہیں ہے تو عورتوں کی شادی نہیں ہو رہی. خوبصورتی کو دیکھ رہے آج. ہر لڑکا موبائل میں وہی دیکھ رہا، ایکٹریسز کے امیجز دیکھ رہا، فوٹوز دیکھ رہا. امی کو بول رہا امی میرے کو ایسی چھونا، سب کو ایسی چھونا، سب کو خوبصورتی چھونا، سب کو خوبصورتی چھونا. خوبصورتی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کئی لوگ خاندانوں کی وجہ سے، خاندانوں کا بھی اتنا خطرناک ہے. راجستھان سے، یو پی سے، بہار سے لڑکیوں کے سبوں کے کالس آتے، وہی بچیاں رو رہے آج. 28-30 سال ہو گئے، مل صاحب کیا کرنا، ہمارے ابا ہمارے خاندان کا نہیں مل رہا بول کے میرا نکاح نہیں کر رہے بول کے رو رہے بچیاں. ہر شہر کا مسئلہ بنتے جا رہا. حالانکہ اللہ کے رسول دیندار. ہم کیا کرتے؟ نہیں مل صاحب دینداری کی کیا ضرورت ہے، بچہ نماز نہیں پڑھے تو کیا ہو رہا، بعد میں پڑھ لیتا. بچی نماز نہیں پڑھے تو کیا ہو رہا، پردہ نہیں کر رہی تو کیا ہو رہا، بعد میں سکھا لیتے نا ہم لوگ. دینداری بعد میں آ جاتی، لیکن پہلے خوبصورت ہونا. یہ چیزیں دیکھ رہے تو بنیاد ہی ہم غلط ڈال رہے. دیندار نہ لڑکا دیکھ رہے، دیندار نہ لڑکی دیکھ رہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا آپ کو بتاؤں. شادی ہونے کے 1 مہینہ، شادی ہونے کے 15 دن، شادی ہونے کے 8 دن، بلکہ شادی ہوئے سے صبح کو طلاق کھلا کے لیے کورٹ کیس جانے والی لڑکیوں کو آج ہم دیکھ رہے ہیں. شادی ہوئے سے 8 دن میں، 8 دن میں جھگڑے شروع. اپنے مسلمانوں کی حالت دیکھو، کیونکہ ہمارے پاس وہ کیسز آتے ہیں اس لیے ہم کو معلوم ہے. 8 دن میں گھر برباد. کتنی خوشی سے کرا تھا شادی کرنے والا، کتنے سالوں سے، 12-13 سال کے جب سے بچہ انتظار میں رہتا، شادی کب ہوتی کی، شادی کب ہوتی کی، شادی کب ہوتی کی. اول صاحب غلط بول رہے ہو. اماں بھی دیکھتی میرا بچہ جوان ہو گیا، میرے بچے کو پھول کے سیرے میں دیکھنا بول کے خواہش ہے، کب کرنا کی، بہو کب آتی کی، کب آتی کی. انہیں بھی بیچارے خوشی، ادھر لڑکی کے گھر والے بھی خوشی. لیکن شادی کرے 8 دن بھی نہیں ہوا، لڑائیاں جھگڑے، کورٹ کیس، پنچایت، ختم، ستیہ ناش. اگر دیکھیں تو دنیاوی اعتبار سے ڈگریوں کی کمی نہیں ہے. لڑکے کے پاس بھی ڈگریاں ہیں، لڑکی کے پاس بھی ڈگریاں ہیں. دنیاوی اعتبار سے بہت کچھ پڑھے، بی کام کر لیے، ایم کام کر لیے، پی جی کر لیے، دنیا کی ڈگریاں ہیں. لیکن پھر شادیاں فیل کیوں ہو رہی، لڑائیاں جھگڑے کیوں ہو رہے، طلاق کیوں ہو رہا سب سے زیادہ. اس کو غصہ آیا کہ نہیں، طلاق 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 بول دیا، ختم. ارے کیونکہ دین نہیں ہے. دنیا تو بہت ہے، دنیا کی ڈگریاں تو بہت ہے. دیکھو میں دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، پڑھو ماشاءاللہ، بہت اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرو. لیکن وہ دنیاوی ڈگریاں شوہر کی خدمت کیسے کرنا سکھاتی کیا، بیوی کے حقوق کیا ہے وہ ڈگریاں سکھاتی کیا، گھر بسانے کا طریقہ دنیا کی ڈگریاں سکھاتی کیا. نہیں، تم دنیا کی ڈگریوں کے پیچھے تو لگا دیے، لیکن اللہ کے رسول کی حدیثیں نہیں سکھائے، اس لیے گھر برباد ہو رہے. اللہ کے رسول کا طریقہ، اللہ بتائے سو طریقہ، گھر بسانے کا طریقہ آپ کو قرآن حدیث میں ملتا، دنیاوی ڈگریوں میں نہیں ملتا. اس لیے یاد رکھو، دینداری کو دیکھ کے نکاح کرو. ادھر لڑکا بھی دیندار، لڑکی بھی دیندار ہوں گے، اللہ کا ڈر ہوگا تو انشاءاللہ ایسے گھروں میں بہت کم کیسز، نہیں ہے بول کے نہیں، نہ کے برابر کم کیسز ہوں گے جہاں دینداری ہوتی ہے، وہاں پر صبر کرنا معلوم ہو جاتا. دینداری ہے، صبر کرنے کا فائدہ معلوم رہتا. دینداری ہے، اچھے اخلاق کی اہمیت معلوم رہتی، جھگڑا کرنے کا نقصان معلوم رہتا. یہ تمام چیزیں معلوم رہ کے وہ لوگ کمپرومائز کرتے ہوئے ایک خوشی کے ساتھ زندگی گزار سکتے. اس لیے دینداری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑکی والوں کو بھی بولے، کسی لڑکے کے دین اور اخلاق تمہیں پسند آ جائے تو تمہاری بچیوں کا نکاح اس سے کر دو، ورنہ فساد ہوتا، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
تو لڑکی والوں کو لڑکے والوں کو بھی یہی حکم ہے کہ دینداری کو پریارٹی دو. اس کے ساتھ ساتھ تم مال بھی دیکھ رہے، اچھی بات ہے، گناہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ خاندان دیکھ رہے، اس کے ساتھ ساتھ خوبصورتی دیکھ رہے، کوئی بات نہیں، لیکن دین چھوڑ کے باقی 3 چیزیں دیکھتے بولے تو پرابلم ہو جاتا. پہلی چیز سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ. دوسری چیز، اب دیکھو دینداری کو دیکھ کے نکاح کر لیے، اب اپنے گھر میں اپنے گھر کو جنت کے جیسا بنانا اور تمام گھر والوں کو جنت میں بھی لے کے جانا. اچھا مجھے بولو، آج تک ہم لوگ جو دعا کرتے نا، ہم سب دعا کرتے ہیں، دعا میں جنت مانگے کہ نہیں مانگے؟ زبان سے بولو مجھے، مانگے نا؟ اللہ مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اور بھی کچھ الگ طریقے سے کوئی مانگے کیا جنت؟ اللہ مجھے بھی جنت الفردوس میں جگہ دے، میرے گھر والوں کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دے. یہ دعا کرنا. دنیا میں پریشان مول صاحب، اس کو لے کے جنت میں کام جانا، میرے اکلے کو بھیج دے. ہاں، شوہر سے بیوی پریشان، اللہ کون سا کی صبر کر لی، 2 بچے ہو گئے بول کے بچوں کی صورت دیکھ کے زندگی گزار لی. اتنا ظالم ہے، انہیں جنت میں آئے تو نکو اللہ میرے کو. تو دنیا میں ہم اپنے گھر کو سکون کی جگہ، جنت کے جیسا سکون کی جگہ بنا لیے، تو پھر ہمارے گھر والوں کو بھی جنت میں لے جانے کی کوشش کرنا، دعا بھی کرنا، کوشش بھی کرنا. میرے بچے بھی میرے ساتھ جنت میں رہے، میری امی بھی میرے ساتھ، میرے ابا بھی میرے ساتھ، میری بیوی بھی میرے ساتھ، میری بہن بھی میرے ساتھ، ہم سب کو اللہ تعالیٰ تو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. تو جنت میں اکیلے نہیں جانا، جنت میں اپنے گھر والوں کو بھی لے کے جانا. اب اس دنیا میں ایک آدمی کو ماں سے بہت زیادہ محبت ہے، باپ سے بہت زیادہ محبت ہے، بیوی سے بہت محبت ہے، تو کیا کرتے؟ دنیا کی ہر تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. امی کو بخار آئے تو فوراً ہاسپٹل لے کے گئے، ابا کو کچھ بھی تکلیف ہوئی تو فوراً ہاسپٹل لے کے گئے. یعنی دنیا میں اپنی امی ابا بھائی بہنوں کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی. تھوڑی دیر کے لیے سوچو، ہم تو نماز پڑھ لیے، ہمارے عقیدے تو ہم سدھار لیے، ہم تو جنتی بن گئے، لیکن ہمارے امی کل قیامت کے دن ہمارے آنکھوں کے سامنے اگر جہنم میں چلے جائے تو کیا خوشی ہوگی؟ ہوگی خوشی؟ نہیں. میں جنت میں لیکن میرے بچے جہنم میں چلے جائیں گے، خوشی ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو اس لیے دوسرا کام جو کرنا ہے، ہمارے گھر کے تمام افراد کی عقیدے کی اصلاح کرنا. میرے بھائیوں، میں پریکٹیکل باتیں بتاتا ہوں ہمیشہ. آپ میرے لیکچرز کبھی دیکھیں گے یوٹیوب میں، محمد فیاض نظام آباد بول کے آپ سرچ کرو، اللہ کے فضل سے 500 کمپلیٹ لیکچرز میرے آپ کو ملیں گے، 500 پلس کمپلیٹ لیکچرز. ویسے تو شارٹ ویڈیوز آپ کو ہزاروں میں ملیں گے. آپ غور کرنا، پریکٹیکل چیزیں، خالی سن کے چھوڑ دینے کی چیزیں نہیں ہیں، کل سے ہی عمل کرنا ہے ہم کو. ان باتوں پہ عمل کرنا آسان ہے، کرنے کا ارادہ کرے تو بڑا آسان ہے، یہ کر کے دکھانا ہے انشاءاللہ ہم کو. جن کا نکاح نہیں ہوا نوجوانوں، کیا دیکھیں گے؟ دینداری دیکھیں گے انشاءاللہ. ہو گئے سنوج بول رہے دین بول کے. اب دوسری چیز کیا ہے؟ گھر والوں کی عقیدے کی اصلاح کرنا. عقیدے کی اصلاح بولے تو ہمارے گھر والوں کا ایمان کیسا ہے، کس پہ عقیدہ ہے ان کا، اللہ پہ ہے، غیر اللہ پہ ہے، کس کے اوپر بھروسہ ہے، کس سے دعائیں مانگ رہے، کس کے سامنے جھک رہے، کس کو اولاد دینے والا سمجھ رہے. یہ تمام چیزوں پہ غور کرنا ہم لوگ. کہیں میرے گھر میں شرک تو نہیں ہے، شرک کی بو تو نہیں آ رہی کہیں سے. یہ گھر میں بٹھا کے امی کو، ابا کو، بہنوں کو، دادی دادا رہے تو ان کو سمجھانا. آفس میں بزی ہوں مل صاحب، بیوی کیا کر رہی ہے میرے کو نہیں معلوم، نہیں، گھر میں سمجھاؤ میرے بھائی. سچی محبت ہے اگر بیوی سے، سچی محبت ہے اگر آپ کو آپ کے بچوں سے، گھر میں بیٹھ کے ہمارے بیوی بچوں کے عقیدے کیسے ہیں پوچھو، سوال کرو. اولاد دینے والا اللہ، رزق دینے والا، بیماریاں دینے والا بھی، بیماریاں شفا کرنے والا بھی اللہ، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی. اللہ کے علاوہ میری یہ پیشانی کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی، کسی کے سامنے سجدہ نہیں ہوگا، نہ زندے کے سامنے، نہ مردے کے سامنے، نہ جانور کے سامنے، نہ انسان کے سامنے، نہ کسی خبر کے سامنے، نہ کسی پیر کے سامنے. میری پیشانی جھکے گی صرف ایک اللہ کے سامنے.
مجھے کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آئے، میری امید، میرا بھروسہ کس کے اوپر ہوگا؟ تعویذوں پہ نہیں ہوگا، ناریلوں پہ، نیمبوؤں پہ نہیں ہوگا۔ آج کیسے کیسے عقیدے ہمارے! نیا گھر بنائے بولے تو دروازے کو نیمبو لٹکا کے رکھتے ہیں، ناریل لٹکا کے رکھتے ہیں، نئی گاڑی لے کے سامنے بھلا میں لٹکا کے رکھتے لوگ، ہے نا عقیدے آج ایسے لوگوں کے؟ ایسا عقیدہ لوگوں کا، خاص طور سے حیدرآباد شہر کے تو کتنے واقعات آتے شیخ، کتنے واقعات آتے۔ ذرا کچھ بھی ہوا کہ نہیں، عورتیں خاص طور سے، اس لیے میں بول رہا ہوں تمہارے گھر والوں کے عقیدے چیک کرو بھائی۔ تم تو چلے جاتے جاب کو، دکان کھولنے، کاروبار میں، آفس میں چلے جاتے، تم ادھر جانے کے بعد برقعے پہن لے کے باباؤں کے پاس چلے جا رہے، اکثر عورتاں، کتنے عورتوں کے واقعات آتے۔ بابا جب فراڈ کرتا، عزتوں کو لوٹ لیتا، مال لوٹ لیتا، جب آتا نیوز میں، عورتوں کے عقیدے ایسے ہو گئے۔ ہر چیز، ذرا لڑائی ہو رہی، جھگڑا ہی ہو رہا، کچھ بھی ہو رہا، عورتیں بھاگتے بابا کے سامنے، بابا کیا کرنا؟ ساس بہت جھگڑا کر رہی، میری ساس کا منہ بند کراؤ، میرے شوہر کا ہاتھ بند کراؤ، میرے دیور کا یہ بند کراؤ، میرے سسر کا یہ بند کراؤ، پاؤں بند کراؤ، سب بند کراؤ، میرے سب چلتے رہنا، بس ختم۔ عقیدے کی بگاڑ۔ بھروسہ کس پہ ہے؟ اللہ سورہ فرقان میں بول رہا، 58 آیت نمبر، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس اللہ پہ بھروسہ کرو جس کو کبھی موت نہیں آتی۔ ہمارا بھروسہ اللہ پہ۔ اولاد نہیں دے رہا، اللہ نہیں دے رہا، اللہ کی مرضی۔ مانگیں گے زندگی بھر اللہ سے، علاج کرائیں گے، نہیں دیا تو اللہ کوئی مسئلہ نہیں، تیری مرضی، تقدیر میں نہیں لکھا تو اللہ نہیں لکھا ہوگا، بس ختم۔ لیکن اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ مر جائیں گے اسی بیماری میں، لیکن تیرے علاوہ کسی درگاہ کے پاس نہ بابا کے پاس، کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ ایسا رہنا ایمان ہمارا، ایسا عقیدہ رہنا۔ دینے والا تو اللہ، تو نہیں دیا تو کوئی بھی نہیں دیتا، اس نیت سے مانگو، اللہ انشاءاللہ دیتا ضرور۔ ایسا ایمان کتنے لوگوں کا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کیا بول رہا؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 72، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ایسا آدمی کبھی جنت میں نہیں جاتا۔ ایک گناہ ہے، یہ بڑا خطرناک گناہ، یہ گناہ کر لیے تو کبھی جنت میں نہیں جاتے، باقی دوسرے گناہ کر لیے تو پھر بھی اللہ جہنم میں جلا جلا کے کبھی نہ کبھی سزا دے کے ایک نہ ایک دن جنت میں داخل کرتا ہوں گا۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، وہ گناہ کون سا؟ ذرا زور سے بولو بھائی، شرک۔ شرک کے بارے میں بات ہونا گھر میں، شرک کس کو بولتے ہیں، ہماری بیوی بچوں کو، ماں بہنوں کو معلوم ہونا، شرک کی تعریف معلوم ہونا۔ شرک کا مطلب پارٹنر بنانا، شریک کرنا، اللہ کے برابر، اللہ کے جیسا کسی اور کو سمجھنا، شرک ہے۔ تو اس چیز کی تعلیم گھر میں ہونا، عقیدے کی اصلاح کرو۔ اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے، ہمارے عورتوں میں بہت زیادہ ہے، بلکہ اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی، ڈگریاں ہیں دنیا کی، لاکھوں کی نوکری کرتے، لیکن آج بھی بدشگونی کے شرک میں مبتلا ہے۔ صبح آفس کے لیے نکلے، سامنے کالی بلی آ گئی، کیا کرتے؟ ڈر کے واپس چلے آتے۔ دنیا کی ڈگریاں اتنے زیادہ ہیں لیکن کالی بلی سے ڈرتا۔ صبح گیٹ کھولتے، اگر گیٹ کے سامنے نیمبو دکھے سمجھو اماں کو ان کی کر دیا، ڈر، نیمبوؤں سے ڈر۔ اگر توحید پرست ہوتا، اللہ پہ بھروسہ کرنے والا ہوتا، فری میں مل گئے رے بھائی 2 نیمبو بول کے گھر پہ اٹھا لے کے تاری بھی نچوڑ کے کھا لیتا۔ عقیدہ بھائی، ہمارا عقیدہ کیسا ہے؟ کس سے ڈر رہے آج؟ چھوٹے بچے بھی ہاسپٹل میں دیکھتے، آپریشن ہوئے تو 7 دن ہاسپٹل میں رکھ لیتے ڈاکٹر، وہ گھر کو بھی نہیں آتا بچہ، انہیں پیدا ہوئے سے معلوم ہونے چاہتی، دادی نانی کالا دھاگا لے کے جا کے پیروں کو بند دیتے یا ہاتھوں کو بند دیتے۔ آپ چیک کرو کبھی آپ کے گھروں کے حالات، بچوں کو کالا ٹیکا لگاتے تھے، کوئی یہاں دیکھے کلے پہ کالا ٹیکا لگاتے، وہ کئی کو لگاتے بول کے پوچھو، ہمارے کو کیا کرنے کا مول صاحب، ہم کما رہے، لا رہے، کھلا رہے، پلا رہے، بس کیا کر رہے کہ گھر میں، ہمارے کو کیا؟ ہم سوال نہیں کرتے۔ میرے بھائی پوچھو کالا ٹیکا کیوں لگاتے؟ نظر نہیں لگنا بول کے، ہمارے بچے کو نظر نہیں لگنا بول کے۔ نئی دلہن کو بھی کالا ٹیکا لگاتے، معلوم آپ کو؟ دلہن کو کلے پہ کالا ٹیکا لگائے تو لوگوں کو دکھتا بول کے تلویاں کے نیچے لگاتے، ہاں لگاتے برابر۔
باہر نکلے تو نظر ہوتی نا نئی دلہن ہے، بچے کو نظر لگتی نا. نظر سے بچانے کے لیے کالے ٹیکے ہیں کیا؟ اسلام کالے ٹیکے لگاؤ بول کے بولا؟ اللہ کے رسول کبھی کالے ٹیکے لگائے کیا؟ نہیں. نظر سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول دعائیں بتائے. کیا بتائے جی؟ دعائیں پڑھو. اپنے بچوں کو صبح شام دعائیں پڑھو، دعا پڑھ کے بھوکو، کوئی نظر کچھ بھی نہیں کرے گی انشاءاللہ. یہ دعا پڑھنے کا فرصت نہیں ہے، یاد کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اس لیے بس کچھ بھی ہوا کہ بابا کے پاس جاؤ، یہ پکڑو وہ پکڑو. شرک کئی چیزوں کا ہے، شرک ایک الگ ٹاپک ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو 1 گھنٹہ آپ کے سامنے شرک کے بارے میں بولوں گا، شرک کے اقسام بولوں گا، کیا کیا چیزیں جو ہمارے معاشرے میں آج لوگوں کے گھروں میں شرک ہے. تو دوسری چیز بول رہا تھا میں، عقیدے کی اصلاح کرنا. تیسری چیز، گھروں میں اگر بدعتیں ہیں تو بدعتوں کو ختم کرنا ہے. بدعت سے محفوظ رہنا. گھر کو سکون کی جگہ بنانا چاہتے ہو تو یاد رکھو گھر میں بدعت نہیں ہونا. بدعت کرنے والا بھی جنت میں نہیں جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ بیٹھیں گے، اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے، ایک ایک پیالہ لے کے جو حوض کا پانی ہے نا وہ پلائیں گے. سب پینا پسند کریں گے، مانگے بھی ہوں گے نا. اللہ کے رسول کو ہم دنیا میں دیکھے تو نہیں بھائی، اللہ کے رسول کی صحبت بھی نہیں ملی بھائی، لیکن ایک موقع قیامت کے دن ملنے والا ہے. اللہ کے رسول خود اپنی امتیوں کو بلا کے، اگر آپ لوگوں میں کسی کا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبداللہ ادھر آؤ، یہ لو جام کوثر پی لو، جاؤ جنت میں. اللہ کے رسول اگر یہ بولیں گے تو اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں اللہ کے رسول سے یہ پینا؟ انشاءاللہ تو زور سے بولو نا. اللہ کے رسول پلانے کے لیے تو بیٹھیں گے، لیکن پہچانیں گے کیسے؟ کروڑوں کے لوگ ہیں، فرشتے سوال کریں گے اتنے لوگوں میں کیسے پہچاننا کون ہے تمہارے امت کے لوگ؟ جن کے چہرے وضو کی نشانیوں کی وجہ سے چاند کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے، ان سب کو پکڑ کے لاؤ. کن کے چہرے چمکیں گے جی؟ ہم دنیا میں وضو بنائے تو کب بنائے تو مول صاحب؟ جمعہ کے دن. خالی جمعہ وضو بنا لے کے نماز پڑھ لے کے اللہ کے رسول جامع کوثر پلاتے بولے تو نہیں. کتنے نمازاں پڑھنا ہے دن میں؟ 5 ٹائم وضو بنائیں گے، ہمارے چہرے چمکیں گے کل قیامت کے دن. فرشتے ڈھونڈ ڈھونڈ کے پکڑ کے لائیں گے، لاؤ. لائن میں ٹھہریں گے، اللہ کے رسول پلانے کے لیے بیٹھے. تصور کر کے دیکھو کیا بہترین منظر ہے. لیکن ایسے لائن میں فرشتے کچھ لوگوں کو لائن میں ٹھہرنے کے بعد مار مار کے بھگائیں گے. ارے وضو بنا کے آئے جی، دنیا میں 5 ٹائم نماز پڑھ کے آئے جی، پھر بھی مار کھا رہے، فرشتے بھگا رہے. اللہ کے رسول پوچھیں گے اے فرشتوں کیا ہوا، کیوں مار رہے ہیں ان کو، کیوں بھگا رہے یہاں سے؟ فرشتے کیا جواب دیتے؟ اے اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم، آپ کے انتقال کے بعد یہ لوگ دین میں نئے نئے کام شروع کرے، اس سے بھی ثواب ملتا ہے، اس سے بھی ثواب ملتا ہے، یہ بھی ثواب، یہ بھی ثواب بول کے تم نہیں بولے سو کاموں کو بھی ثواب بول کے یہ لوگ کرتے گئے دنیا میں. بدعت کرے، بدعت اس کچھ بولتے ہیں. ایسے لوگوں کو مار مار کے بھگائیں گے. تو بدنصیب لوگ دنیا میں نماز بھی پڑھے لیکن بدعت کر کے گئے تو اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے جامع کوثر پینا نصیب نہیں ہوتا. اس لیے جو طریقہ قرآن میں نہیں ہے، جو طریقہ حدیث میں نہیں ہے، جو طریقہ ہمارے صحابہ نہیں کرے، وہ طریقے کو آج بھی ثواب ملتا جی، ثواب ملتا بول کے کرتے گئے نا تو سمجھو یہ بدعت ہے، بدعت جہنم میں لے جاتا. اس لیے میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، بدعتوں سے بچو. بڑے خطرناک گناہ ہے یہ. کئی بدعتیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہی. میلاد النبی کے نام پہ، 10ویں کے نام پہ، 40ویں کے نام پہ، آیت کریمہ کے نام پہ، قرآن خوانیوں کے نام پہ. اگر میں بدعتوں کی لسٹ بناؤں تو دنیا کی لمبی ہے. دن میں بدعت، رات میں بدعت، نماز میں بدعت، قرآن میں بدعت، روزے میں بدعت، حج میں بدعت، عمرے میں بدعت، ہر چیز میں بدعتیں شامل ہیں. آج بدعتوں سے بچو. بس ارادہ کر لو اللہ مجھے تیرے نبی کا طریقہ بتا، بس ختم. تیرے نبی کے طریقے کو میں فالو کروں گی. نبی کے علاوہ کسی بزرگ کا طریقہ مجھے نہیں چاہیے. نبی کا طریقہ مجھے جنت میں لے جاتا، بس ختم. اس ارادے سے زندگی گزارو. عمل کرنے سے پہلے تحقیق کرو، معلوم کرو مول صاحب تم یہ جو عمل کر رہے، تم یہ جو کرو بول کے بول رہے، کیا یہ میرے نبی کرے؟ کیا یہ میرے نبی کرو بول کے بولے؟ اگر نبی کرے تو ہم کریں گے انشاءاللہ. تو گھروں میں بدعتوں کو ختم کرنا ہوگا. 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز
نماز 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہوگا میرے بھائی. جیسا کہ ابھی بولے آج سب سے زیادہ مشکل کام ہمارے کو اگر کچھ تو بھی ہے بولے تو وہ نماز ہی ہے. جماعت کتنے بجے ہے مول صاحب یہاں پر فجر کی؟ 6 بجے 6:10. نماز کے لیے 6 بجے تو اٹھنا پڑتا کم از کم. ہمارا ماحول ایسا ہو گیا رزق کے لیے تو اٹھیں گے ہم لیکن رزاق کے لیے نہیں اٹھیں گے. آج رزاق اللہ ہے, رزق دینے والا اللہ ہے, اس کے لیے 6 بجے اٹھو بولے تو نہیں اٹھتے. 7 بجے آفس کو جانا ہے بولے تو برابر اٹھتے. بھائی اللہ کی نعمتیں یاد کرو. نماز کیوں مشکل ہو گیا ہمارے لیے آج؟ دیکھو جی, آپ کے مشکل حالات میں اگر کوئی ایک 50,000 روپے آپ کو ہیلپ کرا, ایک 50,000 روپے آپ کو دیا سمجھو مشکل حالات میں, آپ کیا بولیں گے؟ اس کو شکریہ ادا کریں گے, تھینکس بولیں گے اور زندگی بھر اس کو یاد رکھیں گے بھائی میرے مشکل حالات میں تو مجھے مدد کرا بول کے. اللہ تعالیٰ کیا دیا جی ہم کو؟ 50,000 دیا. کتنے دیا اللہ؟ انگنت. گن سکتے اللہ کی نعمتوں کو؟ کروڑوں کی نعمتیں اللہ تعالیٰ دیا جی, کروڑوں کی نعمتیں دیا. بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا پوچھ رہا؟ لعلکم تشکرون. صرف اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو. شکریہ ادا کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ادا کرتے تھے شکریہ؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دیکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی لمبی نماز پڑھ رہے, نفل نماز, پیراں پھول جا رہے, پیروں میں ورم آ جا رہا, پیراں موٹے ہو جا رہے, ٹھہرے ٹھہرے. جا کے بولی اللہ کے رسول آپ کے تو اگلے پچھلے پورے گناہ معاف ہے, آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھ رہے؟ اللہ کے رسول کیا بولے؟ اے عائشہ, جب اللہ میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہ کروں؟ اللہ کا شکریہ ادا کرنے اللہ کے رسول ایسی لمبی نمازیں پڑھ رہے جس کی وجہ سے پیروں میں ورم آ جا رہا. ہم لوگ خالی 10 منٹ فجر کی نماز نہیں پڑھ سک رہے, 5 ٹائم کی نماز کے لیے وقت نہیں نکال سک رہے, تو کہاں ہم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے میرے بھائیوں؟ کیسا اللہ کا شکریہ ادا کر رہے؟ بہرحال وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا. بھائی کتنے بجے اذان ہے بولے؟ 7:45 لاسٹ ٹائم ہے نا, 7:45. ہاں تو 10 چیزیں بولیں گے سمجھا تھا بھائی. 10 میں سے 3 ہوئے, ابھی 4 ہو گئے. چلو جلدی جلدی کچھ چیزیں سکھاتا ہوں انشاءاللہ. کچھ چیزیں جلدی جلدی بتاؤں گا, 10 منٹ جو ٹائم ہے انشاءاللہ. دیکھیے دین کا علم سیکھنا سکھانا 5ویں چیز. اچھا ماشاءاللہ, چلیے جزاک اللہ, بارک اللہ بھائی, اللہ برکت دے آپ کو. تو جنت میں جانا اور اپنے گھر کو جنت کے جیسا بنانا بولے تو 5ویں چیز دین کا علم سیکھنا بھی سکھانا بھی. کیوں بھائی؟ کیوں سیکھنا کیوں سکھانا؟ دیکھیے دین کا علم ہی ایسا علم ہے, ایسی چیز ہے جو ہم کو جنت میں لے جائے گی اور گھر کو سکون والی زندگی بنائے گی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب اس آیت کی روشنی میں کچھ چیزیں سمجھاتا ہوں. دیکھو اللہ اکیلا ہے, ہم سب جانتے ہیں نا, اللہ اکیلا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ بات کون بولتے, کس کو معلوم ہے؟ اللہ اس آیت میں بتا رہا. ایک تو اللہ بول رہا, دوسرا اللہ کے فرشتے بول رہے, تیسرا اہل علم یعنی علم جن کے پاس ہے وہ بولیں گے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جس کے پاس علم نہیں ہے ان لوگ یہ نہیں بول سکتے. مطلب یہ آیت میں جب بھی پڑھتا ہوں, مجھے آج کے حالات پہ غور کرتا ہوں تو مجھے وہ بات یاد آتی ہے, جتنی لڑکیاں آج اسلام چھوڑ کے مرتد ہو کے چلے جا رہی نا, کسی کی محبت کے چکر میں, عشق کے چکر میں, اصل میں وہ کیوں جا رہی معلوم ہے؟ وجوہات بہت ہے, اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے. بولو کیا نہیں ہے؟ اگر اس کے پاس یہ علم ہوتا کہ اللہ ہی اکیلا معبود ہے, اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے, تو وہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے دوسرے مذہب والوں کے ساتھ کیسے بھاگ سکتی؟ بولو. ایک طرف سمیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سنے نا کتنی مرتبہ, بوڑھی خاتون ہے, کیا ایمان ہے, سب سے پہلے اسلام کے لیے جان دینے والی عورت. کیا غلطی تھی اس کو؟ اس کی کیا غلطی تھی؟ وہ بولی کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ابو جہل باندھ کے مار رہا, ستا رہا, لکڑیوں سے مار رہا, جوتوں سے مار رہا, خون ہو گئی, سامنے شوہر ہے,
यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरी तरफ अम्मार है नौजवान बेटा, तीनों को मार रहा, तीनों को सता रहा, रो रहे, तड़प रहे। अल्लाह के रसूल जा रहे तो पुकार के बोल रही सुमैया, ए अल्लाह के रसूल, कितने दिन ये जुल्म, कितने दिन ये तकलीफ, क्या करना हम? अल्लाह के रसूल बोले, ए सुमैया सिर्फ सब्र कर ले, सब्र का बदला जन्नत है, बस खत्म, कोई ऑप्शन नहीं है अब तेरे पास, सिर्फ सब्र करना है। ठीक है अल्लाह के रसूल, अगर ऐसा है, अगर जन्नत मिल रही है तो सब्र कर लेंगे, कोई बात नहीं। एक दिन मार मार के थक गया अबू जहल, बोला कि ऐ सुमैया अभी भी वक्त है, एक बार बोल दे मैं इस्लाम छोड़ दी, बोल के मैं तुझे छोड़ देता हूं, एक बार बोल दे। बोलते हुए मारा, मार मार के जाके बैठा। सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा के होंठ हरकत कर रहे थे, आवाज भी नहीं निकल रही थी, खूने खून हो गई, होंठ हिल रहे थे सिर्फ। अबू जहल सोचा, अच्छा आप मार रहे तो ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं करके बोल रही होंगी अब इस्लाम छोड़ देती, बोल के क्या बोल रही थी, बोल के जाके सुन लूं, मैं सुनूंगा, बोल के सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा के नजदीक जाके सुन रहा था, कान लगा के। उस वक्त भी सुमैया बोल रही थी, अहद अहद अहद, अल्लाह अकेला है, अल्लाह अकेला है। गुस्से के मारे पागल हो गया, दो पैरों को ऊंटों से बांधे के बड़ी छुरी लेके आके सुमैया रजी अल्लाह ताला के शर्मगाह के बोके दो टुकड़े कर दिया, जिस्म के दो टुकड़े हो गए भाई सुमैया रजी अल्लाह ताला। आज तक किसी को नहीं मालूम सुमैया रजी अल्लाह ताला की खबर का, काम फेंक दिया कि जालिम नहीं मालूम। क्यों जान दी होंगी सुमैया? सुमैया के पास इल्म आया था अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं है, इसके लिए मरना पसंद, इसके लिए दो टुकड़े होना पसंद, इसके लिए जान देना पसंद, लेकिन इस्लाम छोड़ना पसंद नहीं। आज आसानी के साथ हमारी बच्चियां कॉलेज को जाके ऑफिस में जॉब करते हुए कोई पसंद आ गया बोले तो इस्लाम छोड़ दे के बाकायदा यूट्यूब चैनलों में मीडिया में बैठ के बोल रही कि ये दीन में ये मजहब में आए जब से मेरे को बड़ी खुशी है, मेरा मजहब जो पहले का था बहुत जुल्म करा मेरे ऊपर, अच्छा हुआ मेरे को अब मालूम हुआ सही मजहब क्या है बोल के। अस्तगफिरुल्लाह, दिल कटता कभी उनके इंटरव्यू सुने तो, गलती क्या थी, क्या हो रही है आज? अगर वो बच्ची को माँ बाप बचपन से ये सिखाते बेटा अल्लाह कौन है, अल्लाह कैसा है, अल्लाह के अलावा हकीकी माबूद कोई नहीं है, तो क्यों नहीं है? मेरे भाइयों यही तो मैं बोल रहा हूं, इल्म सिखाना, बच्चियों को सिखाना आज बड़ा फितनों वाला दौर है मेरे भाइयों, बड़े खतरनाक फितने हैं। अगर अपने बच्चों को इस फितने से बचाना चाहते हो तो माँ बाप तुम खास तौर से, तुम ये मत समझो कि भाई मेरी जिम्मेदारी अदा हो जाए कि अच्छे स्कूल में शरीक कर दे, कि अच्छे खाने खिला के अच्छे कपड़े पहनाते रहूं, बस मेरी जिम्मेदारी अदा हो रही, नहीं हो रही, ये जिम्मेदारी नहीं हो रही मुकम्मिल। तुम्हारी बच्ची को जिस दिन तुम सामने लेके बैठेंगे, तुम्हारे बेटे को जिस दिन सामने लेके बैठेंगे, बेटा बोलो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अल्लाह कौन है, समझाओ बच्चे को। जब दिमाग में बैठ जाएगा ना, कोई तलवार भी ला के रख दिए गर्दन पे तो वो मरना पसंद करेगी, लेकिन इस्लाम छोड़ना पसंद नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। उसको जन्नत पे यकीन आना, जहन्नम पे यकीन आना। आज हम हमारे बच्चों से बात नहीं कर रहे भाई, कमाने में बिजी है, बस बच्चों से बात करना आज सबसे ज्यादा जरूरी है। बात करने का मतलब स्कूल में क्या पढ़े बेटा, होमवर्क कर लिए कि जल्दी सो जाओ, ये नहीं होता बात करना। इसके साथ साथ अकीदा, इस्लाम, इल्म, कुरान, हदीस, इसके बारे में थोड़ा बात करो। मैं नमाज के बारे में भी बोला ना, जैसा कि आज बच्चे हम बोले तो अमल नहीं करते, हम अमल करे तो करके देख के करते वो लोग। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बच्चों को कौन सी उम्र से तालीम दो, बोले नमाज की 7 साल की उम्र से, सबको मालूम। 10 साल की उम्र को पहुंच जाए अगर बच्चा नमाज नहीं पढ़े तो मारो बोले। 7 साल की उम्र से नमाज की आदत डालो बोले तो 7 साल तक क्या करना? 7 साल से पहले नमाज की फजीलत बताना, नमाज पढ़ने के फायदे बताना, नमाज नहीं पढ़ने का गुनाह बताना, नमाज में पढ़ने की दुआएं बताना, नमाज का तरीका बिठा के समझाना। बाप का काम है ये, नहीं हम अरबी को भेज दे रहे, बच्चा जा रहा हो गया हमारा। मेरी माँ बहनें आप गौर से सुनो, इसीलिए मैं बोला शुरू में, तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारा बच्चा अगर जहन्नम में चले गया तो खुशी होती क्या? अल्लाह ना करे अगर हमारी जवान लड़की हमारे आंखों के सामने, आज देखो उन वीडियोस को, बाप बच्ची के पैरम पकड़ लेके पुलिस स्टेशन में रो रहा, बेटा ऐसा मत कर, बेटा आजा, बाप को लात मार के चली जा रही।
40 साल तक सोसाइटी में जो इज्जत कमाया था बाप, बीच बाजार में बेच दे के पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ चैलेंज करके उसके खिलाफ केस दर्ज करा के मेरे को मेरे बाप से खतरा है बोल के कंप्लेंट लिखा के चले जा रही बच्ची आज। ऐसे दिन नहीं देखना बोले तो बचपन से ही उनके ऊपर मेहनत करो, थोड़ा टाइम निकाल के समझाओ सिखाओ। मुल साहब नहीं सिखाएंगे वो तमाम चीजें, अगर कोई मुल साहब अच्छे हैं सिखा रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन देखो मेरे को मेरे बच्चों के ताल्लुक से जितनी फिक्र होगी क्या मुल साहब को उतनी फिक्र होती? नहीं होती, नहीं होती। वो फिक्र के साथ सिखाओ मेरे भाई, इंशाअल्लाह ये इल्म जब आ जाएगा तो बच्चे फितनों से महफूज रख सकते हैं। तो बहरहाल ये चीज हो गई, तरबियत करना है। उसके बाद अच्छे अखलाक से पेश आना, बच्चों के साथ भी और घर वालों के तमाम लोगों के साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। सबसे अच्छे अगर बनना चाहते हैं तो तुम अपने घर वालों के लिए अच्छे बनो, बोले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीवी बोलना बद पीछे, मेरे शौहर वाह हीरा जी, मेरे शौहर बहुत अच्छे जी, गवाही देना बीवी, बच्चे गवाही देना, ऐसे अच्छे बनो। वरना कितने जालिम लोग हैं आज, इतने बुरे अखलाक। बाहर तो दोस्तों के साथ मस्त हंसते मुस्कुराते टाइम देते घूमने जाते, घर में गए तो एकदम ऐसा गुस्से वाला एंग्री मैन बन के चले आता। घर में जाते एक ये लाओ, एक वो लाओ, इधर चाय दे, इधर खाना निकाल, ये ऐसा कहीं को वो ऐसा कहीं को। नहीं भाई, अच्छे अखलाक से, अच्छे अखलाक। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे? हमारे लिए नमूना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ नमाज में नमूना नहीं रहना, हमारे नबी हर चीज में नमूना रहना, हमारे लिए अखलाक में भी रहना। हमारे नबी जिंदगी में कभी अपनी बेगम को मारे? किसी बीवी को, हालांकि हमारे पास एक ही है, अल्लाह के रसूल के पास 11 थे, कभी नहीं मारे अल्लाह के रसूल, कभी नहीं मारे। खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ताल्लुक से तो आता है कि जिंदगी में कभी नाराज भी नहीं हुए अल्लाह के रसूल, खदीजा से कभी नाराज भी नहीं हुए। भाई इतना अच्छा ताल्लुक था मियां बीवी का अल्लाह के रसूल। ऐसे अच्छे अखलाक के साथ रहना। घर के काम काज में हाथ बढ़ाते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करना हम भी काम, बीवियों का दिल जीतना, अच्छे अखलाक के साथ रहना, बच्चों के साथ भी बीवियों के साथ भी। बच्चों के साथ तो अल्लाह के रसूल कैसा रहते थे मालूम है? एक मरतबा माज रजी अल्लाह तआला, छोटे बच्चे थे, देखो कैसा प्यारा तालीम दे रहे अल्लाह के रसूल। बड़ी अहम नुक्ते की बात बोल रहा हूं, ये भी जरा गौर से सुनो। एक दिन बोले, माज बैठे हुए थे, छोटे बच्चे थे, अल्लाह के रसूल बैठ के आए माज, प्यार से बुलाए, पहले आए माज बोले। माज रजी अल्लाह तआला ने क्या बोले? जी अल्लाह के रसूल। फिर अल्लाह के रसूल उठे, माज रजी अल्लाह तआला के करीब गए, जाके बोले आए माज, मैं अल्लाह के लिए तुझसे मोहब्बत करता हूं। क्या बोले? आए माज, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं माज। फिर उसके बाद बोले माज, मैं एक दुआ सिखाता हूं, हमेशा याद रख लेना, देखो हर नमाज के बाद पढ़ना है, देखो बोल के फिर उसके बाद छोटी दुआ सिखाए, रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अब देखो किसी बच्चे को अगर दुआ सिखाना है तो यूं भी बोल सकते हैं हम, जैसा कि आमतौर पर बोलते ना, ए बेटा दुआ बोल रहा हूं देख सीख लेना, हाँ कल तक याद करना, नहीं करे तो कल मारा खाता देख, ये तरीका है। और दूसरी तरफ एक तरीका क्या है? अल्लाह के रसूल प्यार से बुलाए, उठ के गए, फिर उसके बाद अपनी मोहब्बत का इजहार करे। अगर इसी को अंग्रेजी में बोलना है तो अल्लाह के रसूल माज रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो बोले, आज अगर हम हमारे बच्चों को बोलना है तो बेटा आई लव यू, बेटा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। हमारे बच्चों से हम कितनी मर्तबा ये बोले होंगे। यहां साइकोलॉजी की एक बात है, बल्कि देखने में भी आया और कई लोग ये बोलते भी हैं। एक बच्ची को तो मैं जुबान से बोलते हुए सुना, मैं खुद घर से भाग गए, सो बच्ची को मेरे आंखों के सामने बिठा के जब उससे बात कर रहा था, काउंसलिंग कर रहा था, तो वो बच्ची बोली ये बात। क्या बोली मालूम है? हमारे अब्बा कभी भी गुस्से से बात करते, कभी डरा के रखते हमारे को, और हमारे अब्बा एक जगह मेरी शादी करते बोल के हमेशा बोलते थे घर में, जिससे शादी करते बोल रहे थे उन्हें मेरे को पसंद नहीं था, इसलिए मैं दूसरे को पसंद करने के भाग गई। भागने के बाद ये बात बोल रही थी। और ये देखने में आया कि घर में बच्चों को जब मोहब्बत नहीं मिलती ना,
جب بچے جوان ہوتے، بالغ ہوتے، تو جوانی کی عمر ایک دوست کو ڈھونڈتا، ایک محبت کو ڈھونڈتا. اب کالج میں جانے کے بعد اگر کوئی آدمی آ کے آئی لو یو بول کے اگر لیٹر دے دیا، میسج دے دیا، خالی آ کے اگر جھوٹی تعریف کر کے ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت ہے جی آپ، کیا بہترین نام ہے جی آپ کا، اس طرح بول کے آئی لو یو اگر بول دیا، سمجھو جو 15 سال 16 سال 18 سال تک یہ محبت کی بات باپ کی زبان سے نہیں سنی، ماں کی زبان سے نہیں سنی، کون کی کالج میں ملے سو ایک مہینے کا دوست اس کو آئی لو یو بول رہا، اس کو آسمان تیرے لیے میں جھکا دیتا ہوں، تیرے لیے چاند تارے توڑ کے لے کے آتا ہوں، وہ گانے گا رہا، شاعریاں پڑھ رہا، تو انہیں اس کی باتوں کو صحیح سمجھ کے بھائی انہیں میرے سے محبت کرتا بول کے اس کے ساتھ بھاگ جائے. یہ حقیقت ہے. اگر یہی الفاظ بچپن سے اگر باپ بولے، ماں بولے، بیٹا سب سے زیادہ مجھے تجھ سے محبت ہے بیٹا، تو کوئی اگر آئی لو یو باہر بولتا تو 1000 بار سوچتی اس سے بھی زیادہ محبت کرنے والا میرا باپ میرے گھر میں ہے، اس کے دل پہ کیا گزرتی بول کے سوچتی وہ عورت، وہ لڑکی. محبت گھر میں نہیں ملے تو باہر بھاگ جا رہے. اس لیے میرے بھائیوں اخلاق اور اچھی تربیت کرنا، اچھے اخلاق سے رہنا. آج اخلاق بہت بگڑ گئے، غصہ کرنا، گالیاں دینا، مارنا، ظلم کرنا، حقیر نگاہ سے دیکھنا، یہ تمام چیزیں آج دیکھ رہے ہیں. نوجوانوں کے اخلاق تو ہم دیکھتے ہیں، یہ ابھی رمضان میں دیکھنا، شب قدر کے راتوں میں بھی جگنے کے راتاں بول کے جو ہمارے نوجوان اتنے ٹی شرٹاں پہن لے کے بائکوں پہ ریسنگ کرتے ہوئے، بائک کے ہارن دباتے ہوئے، بڑے بڑے وہ کیا بولتے بھی، سائلنسراں لگا لے کے پوڑیاں کھاتے ہوئے، گندی زبانہ، گندے بات زبان سے نکلے تو تیری ماں کی تیری بہن کی، بازاری زبان دیکھتے ہیں نا، اتنی گندی باتیں بھائی، جگری دوستان کا، اس کے منہ سے اس کی ماں کی گالی، اس کے منہ سے اس کی ماں کی گالی، سگریٹاں ہاتھا میں، چائے کے اڈوں پہ، یہ اخلاق ہے؟ کتنے گندے اخلاق ہیں آج نوجوانوں کے. یہ اخلاق پہ نگاہ رکھنا، تربیت دینا میرے بھائیوں. بچہ اگر رات کو میں سونے سے پہلے گھر میں نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا بول کے پوچھنے والا باپ نہیں ہے آج، کدھر گیا بول کے پوچھنے والی ماں نہیں ہے آج. رات کے 12 بجے سیلفی ویڈیو لیتے ہوئے نوجوان لڑکیاں، ہم حیدرآباد کی لڑکیاں ہیں، 12 بجے بھی باہر گھومتی بول کے اسٹیٹس رکھ لے رہی، انسٹاگرام میں پوسٹ کر رہی. وہ بے شرم بے حیا باپ، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، پوری دنیا دیکھ رہی اس کو، میری بچی کدھر گئی رات کے باہر 12 بجے تک گھوم رہی بول کے. باپ کو غیرت نہیں ہے، بھائی کو غیرت نہیں ہے، بے شرم قوم ہوتے چلے جا رہی. یہ اخلاق ہے؟ یہ اللہ کے لیے غور کرو. تو اخلاق پہ نگاہ رکھو اور اخلاق پہ خاص محنت کرنا ہے میرے بھائیوں. جیسا نماز روزے کے لیے محنت کرتے اسی طرح اخلاق کے لیے محنت کرنا ہے. اس کے بعد 8ویں چیز پردے کا اہتمام. میرے بھائیوں تم دنیا کی کتنی بھی ڈگریاں حاصل کر لو، کتنے بھی لکھ پتی کروڑ پتی بن جاؤ، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لو، سب کچھ کر لو، لیکن دین مت چھوڑو، اسلام کا مذاق مت بناؤ. پردہ صرف باہر نکلے جب تھوڑا سا برقع پہن لے کے رسمی طور پر چھوڑنے کی چیز نہیں ہے. آپ کے آفس میں، آپ کے کالج میں، آپ کے پارک میں، آپ کے شادی خانے میں، آپ کے کزنس کے سامنے، آپ کے پھپھیرے ممیرے چچیرے بھائیوں کے سامنے میرے بھائیوں پردہ ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے. اور اکثر جو کیساں آتے دیکھو، زنا بالجبر کے، ریپ کرے سو کیساں، اور بہت سارے ایسے ایشوز جو آتے نا، اس میں رپورٹ اصل میں یہ بتاتی ہے جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہے نا، وہی سب سے زیادہ ظلم کرنے والا ہے. عورتوں کے اوپر جو ہراسمنٹ ہوتا، سیکسول ہراسمنٹ جو ہوتا نا، وہ سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوتا. بلکہ میرے سامنے تو نوجوان لڑکیاں کچھ لوگ آ کے بولتی بھی ہے، فون کر کے بھی بولتی ہے، کیا کرنا مول صاحب، ہماری جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ہمارے تایا بھی رہتے، چاچا بھی رہتے، ہم بھی رہتے، اچھی فیملی ہے، لیکن میرا تائرا بھائی ہے، ہمیشہ میرے اوپر بری نگاہ رکھتا، ہمیشہ مجھے ٹچ کرنے کی، پکڑنے کی. اب میں کیا بولوں، مسجد میں بیٹھ کے گندی گندی حرکتیں کرنے کی کوشش کرتا، کتنا بول کے بچانا. ابا کو بولے تو پورا فیملی سسٹم خراب ہو جاتا بول کے ڈر کی وجہ سے ہم لوگ نہیں بول سک رہے، لیکن ڈر ڈر کی زندگی گزارے. کون ہم کیا بولے، بھائی چھے نا تیرا خلیرا بھائی ہے، گھومنے کے لیے چلے جاتا بائک پہ بٹھا لے کے، وہ میرا بھائی پھپھیرا بھائی لے کے چلے جاتا. یہی لوگ ہیں جو آج ریپ کر رہے ہیں. میرے بھائیو یاد رکھو، پردے کا نظام سختی کے ساتھ ہونا ہمارے گھروں میں. یاد رکھو اس چیز کی دلیل سورہ نور آیت نمبر 30 نکال کے دیکھو، اللہ تعالیٰ پردے کا حکم وہاں پر دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 9ویں چیز، کیونکہ 5 منٹ ہے، فیشن پرستی اور فضول خرچی سے بچنا.
گھر کو ایک سکون کا ماحول اگر بنانا چاہ رہے تو فیشن پرستی اور فضول خرچی، یہ دو چیزیں ہمارا بیڑا غرق کر دی۔ فیشن پرستی کے نام پہ ہم لوگ وہ چیزیں خرید رہے، وہ چیزیں پہن رہے، وہ چیزیں اوڑھ رہے، وہ چیزیں لگا رہے جس کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف دیکھا دیکھی میں۔ میرا موبائل ایسا رہنا جس کے پیچھے خالی ایک وہ لوگو رہنا بس۔ ہمارے عورتیں بھی ایک ایسا ہینڈ بیگ لٹکا لے کے، ایک ہاتھ میں ایسا فون لے کے ایسا دکھا لیتے ہوئے جاتے ہیں۔ کون سا لوگو رہنا؟ ایپل کا ہے نا، آئی فون، جس کی ضرورت نہیں ہے لیکن برانڈ ہے، برانڈز کے پیچھے لوگ آج برانڈ ہونا، یہ فضول خرچیاں ہیں۔ چاہے وہ گاڑیاں خواہ تبدیل کرنا ہو، گھروں کی تبدیلی کرنا ہو، یا اپنے گھروں میں جو بھی گیجٹس استعمال ہوتے ہیں، پردے، صوفے، ہر چیز میں جو بھی ہاں ضرورت ہے ٹھیک ہے استعمال کرو بھی آپ کی ضرورت کے لیے، لیکن غیر ضروری چیزیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہم بھی ایسے ہیں دکھانے کے لیے اگر کر رہے تو یہ امت کو برباد کر رہی ہے۔ اور فضول خرچیوں میں خطرناک چیز آج شادیاں، دکھاوے کی شادیاں، شادیوں کا ٹاپک پھر کبھی انشاءاللہ اگر آپ ذمہ دار ہیں، آپ لوگ اگر مجھے دوبارہ بلانا چاہ رہے تو انشاءاللہ شادیوں پہ الگ سے کبھی بولوں گا۔ ہماری شادی آج ہمارا مقصد کیا بن گیا معلوم ہے؟ آج ہمارا مقصد جو بن گیا ہے، ایک تو شادی کرنا، دوسرا شادی کرنے کے بعد حج کو جا کے آ جانا، بس ختم۔ یہ ہمارا ٹارگیٹ، ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے، شادی اچھی کر دینا، بچیوں کی شادیاں کر دی مست، لاکھوں روپے اڑا دیے اس میں، اور اس کے بعد ہلو تھوڑے بہت پیسے بچے تو ایک بار حج کو جا کے ختم اللہ کر لینا۔ یہ ٹارگیٹ غلط ہے۔ شادیوں کے لیے گھراں بیچ رہے، جائیداد بیچ رہے، شادیوں کے لیے آج کنگن بیچ دے رہے، سونا چاندی بیچ دے رہے، کیا کیا کر رہے ہیں شادیوں کے لیے۔ نہیں، سوچ بدلو، ٹارگیٹ بدلو۔ شادیوں کے لیے نہیں بکے گا، آج کے بعد پراپرٹی بکے گی تو ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے بکے گی، بچوں کو اچھی پڑھائی کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے، اس کے لیے اگر بیچو تو فائدے والی چیز ہے بھائی۔ شادیوں میں سب کو کھلا دے کے انہیں اس کو لوٹ رہا، انہیں اس کو لوٹ رہا، دونوں ایک دوسرے کو لوٹ کے کھا لے رہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، 40-50 لاکھ روپے چلے گئے صرف شادی کے نام پہ، دنیا کا نقصان ہو جا رہا شادیوں کے فضول خرچیوں کے نام پہ۔ تو میرے بھائیوں اپنے ٹارگیٹ کو بدلو، اچھے کاموں کے لیے استعمال کرو پیسے، فضول خرچیوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آخری چیز یہ ہے میرے بھائیوں، جہاں فضول خرچیوں کو بچا لیں گے تو کئی غریبوں کی آپ مدد کر سکتے، غریبوں کا موضوع بھی الگ ہے، ان کے لیے بھی تھوڑا کوشش کرو۔ آخری اور 10ویں چیز یہ ہے میڈیا، سوشل میڈیا کا صحیح استعمال ہونا۔ آج سوشل میڈیا کی وجہ سے گھر برباد ہو جا رہے۔ آج حالت کیسی ہے، میاں بیوی دونوں ہیں، ایک بیڈ پہ لیٹے بھی ہے، انہوں ادھر منہ کر کے ہے، انہوں ادھر منہ کر کے ہے، دونوں کو ایک دوسرے کا پیٹ لگا کے انہوں ادھر موبائل میں ٹک 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 کر رہے ہیں، انہوں ادھر موبائل میں ٹک 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 کر رہے ہیں۔ ذرا اگر شوہر پلٹ کے کیا تو بھی دیکھ رہی ہوں گی، بلکہ پلٹ کے دیکھے تو پرائیویسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ حالت ایسی ہے، ایک دوسرے کا موبائل دوسرے کو بتانا نہیں چاہتے، دکھانا نہیں چاہتے، 12 بجے تک میسیجز، گھر میں جھگڑا ہوا کہ نہیں سیڈ سٹوری لگا دیے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے، غم کے گانے لگا دیے سٹیٹس پہ۔ اب یہ جتنے بھی آوارے، مطلب جو بھی آوارے پٹے ہیں، ان لوگ دیکھتے رہتے پورے لوگوں کے سٹیٹس چیک کرتے ہوئے، کس کے ڈی پی پہ، کس کے سٹیٹس پہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے سیڈ سٹوری، سیڈ شاعری، غم کی شاعری نکلی، فوراً اس کو میسج کرے السلام علیکم، کیا آج سیڈ سٹوری لگایا آپ، کچھ تو بھی غم میں دکھ رہے آپ، کچھ تو بھی پریشانی دکھ رہی آپ، کیا ہوا؟ اب غم میں بات کرا لینے والا ہونا کون، تو بھی ان کو بھی شوہر کے ساتھ جھگڑا ہوا، ساس کے ساتھ جھگڑا ہوا، وہ جھگڑے میں شوہر سے بات بند، ساس سے بات بند، اب غم خار کون تو بھی نکلا، انہیں سلام بھیج کے پوچھ رہا غم بانٹ لینے کے واسطے، میرا ایک دوست مل گیا، بلکہ کیا کرنا جی، شادی ہوئی جب سے بڑی پریشانی ہے، میرا شوہر ایسا ہے، میری ساس ایسا، ارے میں ہوں نا جی تمہارے لیے اچھی باتیں کرنے کے واسطے، میسج کرو۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد جو لمبی کہانی چلتی نا، نیوز دیکھ رہے آج، عاشق کے چکر میں شوہر کو، وہاں سے شروع ہوئی ہے کہانی، بچوں کو بھی شوہر کو بھی ختم،
क्यों हो रहा है? सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल। घर में मोबाइल ऐसा रखो, मेरा मशवरा है, शौहर हो, बीवी हो, बच्चे हो, सबके मोबाइल एक जगह रखेंगे तो एक दूसरे का लॉक, एक दूसरे का पासवर्ड सबको, एक दूसरे का पासवर्ड सबको मालूम रहना। जब चाहे शौहर बीवी का मोबाइल देख सकना, जब चाहे शौहर का भी बीवी देख सकना। छुपाते कौन? जो चोरी करते वही छुपाते। अंदर कोई गंदगी है, कोई चोरी है, तभी तो आप लॉक करके रख रहे। अगर आपका दिल भी साफ है, आपका मोबाइल भी साफ है, कोई भी देख लो, आपको कोई टेंशन नहीं होना। तो सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल है। और बच्चों का खासतौर से नजर रखो, क्या रख रहे हो डीपी पे, क्या रख रहे स्टेटस पे, कौन फ्रेंड्स है, किससे बातें चल रही। वो ये होटलों में पकड़े जा रही बुरखे पहन के लड़कियां जिना करते हुए पकड़े जा रही हो, कितनी खतरनाक बात है। ये कभी न्यूज आते हैं तो दिल कटता है। मुसलमानों की इतनी बुरी हालत, ये सब नतीजे हैं जो माँ बाप की सही तरबियत नहीं रहने की वजह से, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल की वजह से। तो बहरहाल इन चीजों में, जो कि थोड़े चीजें हमें बताया, घर में एक सुकून की जिंदगी, जन्नत के जैसा एक सुकून का माहौल बनाना चाहते हो तो कम से कम इन चीजों को फॉलो करो। उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ गई होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे घरों को चैन और सुकून का मरकज बना। अल्लाह हम सबको भी घर में जन्नत के जैसा सुकून वाला माहौल बना, और हमको भी, हमारे तमाम घर वालों को भी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आज हम 2 मिनट बात सुनें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत, बहुत खुशी बात हो रही, मैं करीमनगर